رات دن گردش میں ہے ساتوں زمین و آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائے کیا۔ غالب کی اس خوبصورت اور میرے پسندیدہ شعر کے ساتھ ہی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ 21 دسمبر سے 27 دسمبر کے درمیان ہوگا، تو آئیے شروع کرتے ہیں برج ایریز حمل سے۔ تالے کا حاکم سیارہ مریخ فی الوقت الٹا چل رہا ہے، مگر ساتھ ہی سیارہ مشتری سیدھا ہونے کے بعد تالے میں داخل ہو چکا ہے۔ مشتری تالے کو مضبوط کرے گا، عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، یعنی برج ایریز والوں کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور یہ شاید 13 مہینے کے لیے انٹر ہوا ہے۔ خانہ مال کا حاکم سیارہ زہرہ طلوع و غروب میں چلتا رہے گا، تاہم عطارد اور شمس، مرکری اینڈ سن کی اچھی نظر خانہ مال پر جاری ہے، جس کی وجہ سے پیسہ حاصل ہوگا۔ تاہم خانہ مال میں الٹا یورینس غیر ضروری اخراجات کا سبب بھی بنے گا۔ کاروبار کرنے والوں کو اچھا پرافٹ حاصل ہوگا۔ عزیز و اقارب کے معاملات سے خود کو دور رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ دوسروں کے معاملات کو ان کے معاملات ان تک ہی رہنے دیں، کوشش کریں کہ ان میں انوالو نہ ہوں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جھگڑے کا امکان معلوم ہو رہا ہے، اگر آپ انٹرفیئر کریں گے کسی کے معاملے میں تو جھگڑا ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی سفر کے لیے یہ ہفتہ بہتر اور نزدیکی سفر کے لیے نامناسب ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبر لائے گا، کام میں آسانی رہے گی، اکثر افراد کی ترقی ہونے کا امکان، پروموشن ہو سکتی ہے اس ہفتے، اچھی امید رکھیں، اور اس ہفتے پروموشن ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی۔ ملازمت کی تلاش میں سرگرداں افراد کو ملازمت ملنے کے روشن امکانات ہیں۔ شریک حیات سے تعلق بہتر رہے گا، محبت کے معاملے میں بھی بہتری رہے گی، دوستوں سے تعلق عام نوعیت کا رہے گا، روحانی امور میں بہتری اور کامیابی حاصل ہوگی۔ ذاتی صحت کا سیارہ طلوع اور اچھی جگہ پر موجود ہے، صحت اچھی رہے گی، تاہم طبیعت میں وہم و گمان کا عنصر بڑھ سکتا ہے، وہمی ہو جائیں گے، خوف محسوس کریں گے۔ افواج سے تعلق رکھنے والے فوجی بھائیوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ فوج کا سیارہ مریخ اس وقت کیونکہ الٹا چل رہا ہے۔ برج ثور ٹورس 21 سے 27 دسمبر، اس وقت سیارہ یورینس الٹی حرکت میں آپ کے اپنے برج میں ہے، جو تباہ کو تبدیلیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ جلد بازی میں غلط فیصلے بالکل بھی نہ کریں، اور ایسی جگہ سے جانے سے گریز کریں جہاں پر کوئی مجمع لگا ہوا ہو، خاص طور پر سیاسی ورکرز کو محتاط رہنا ہوگا۔ خانہ مال میں سیارہ مریخ الٹی حرکت میں رہ کر خرچیلا بنائے گا، یعنی خرچہ زیادہ کریں گے، جن اخراجات کی جہاں ضرورت بھی نہیں ہوگی وہاں خرچہ کر دیں گے، اور پھر آپ بیٹھے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ خواہ مخواہ کے اخراجات لائے گا، پیسہ آئے گا ضرور مگر ہاتھ سے نکل جائے گا، جیسے ہی آئے گا ویسے خرچ بھی ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ کاروباری حضرات کو عارضی پریشانی سے واسطہ پڑے گا۔ گھریلو خواتین، ایریز سے تعلق رکھنے والی گھریلو خواتین کو زائد اخراجات سے سخت پریشانی کا امکان رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی، محبت کے معاملے میں اچھی پیش رفت ہوگی، قانونی معاملات میں اچھی خبر ملے گی، اکثر افراد کے مقدمات کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ سیاست سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا۔ غیر ملکی سفر سے خوشی حاصل ہوگی، سفر کا مقصد پورا ہوگا۔ طالب علم ٹورس افراد جو طالب علم ہیں ان کا سیارہ علمی طور پہ غروب تھا، اب وہ طلوع ہو چکا ہے۔ میڈیکل، فارمیسی، سائنس اور کمپیوٹر کے طالب علموں کے لیے بہتری رہے گی۔ صحت کا سیارہ بہتر حالت میں ہے، صحت آپ لوگوں کی اس ہفتے انشاءاللہ اچھی رہے گی۔ برج جوزہ جمنائی 21 سے 27 دسمبر کے درمیان، طبیعت میں غصہ پیدا ہوگا، کیونکہ میں کافی عرصے سے بتا رہا ہوں کہ سیارہ مریخ برج جوزہ سے گزر رہا ہے، اور ایک لمبا عرصہ اس نے یہاں رہنا ہے، ابھی اس وقت تو الٹا بھی چل رہا ہے۔
طبیعت میں غصہ پیدا ہوگا اور بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ اچانک بھڑک جانے کی وجہ سے دوسروں سے جھگڑنے کا امکان بنا رہے گا، تاہم آپ کا اپنا سیارہ عطارد اچھی جگہ پہ آ چکا ہے، لہٰذا کچھ بہتری بھی رہے گی۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا، مشترکہ سرمایہ کاری سے اچھی خبریں ملیں گی، نئی شراکت کے لیے موجودہ وقت سازگار رہے گا۔ عشق و محبت کے معاملے میں بہتری رہے گی، ازدواجی معاملے میں بہتری رہے گی، کاروباری حضرات کو ریکوری میں آسانی حاصل رہے گی، دوسروں سے پیسہ حاصل ہوگا۔ جو افراد بینکوں سے لون حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے موجودہ وقت بہتر ہے، کام بن سکتا ہے۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے افراد پر زائد کام کا بوجھ اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ملازم پیشہ افراد پر برا وقت ہے، بڑے افسران سے جھاڑ بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غلطیوں کی گنجائش بالکل نہیں ہے اس وقت۔ فائل ورک کو ٹھیک رکھنا ہوگا، کھیلوں سے تعلق رکھنے والوں کو چوٹ و زخم لگنے کا خطرہ رہے گا۔ ذاتی صحت کا سیارہ مریخ الٹا چل رہا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، بالخصوص بلڈ پریشر اور امراض قلب میں مبتلا افراد کو سخت محتاط رہنے کا مشورہ ہے۔ اس کے علاوہ کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے بخار کا خطرہ بھی ہوگا، اور کیونکہ مریخ پہلے گھر میں ہے آپ لوگوں کے، اور سامنے آپ کے لائف پارٹنر کا گھر ہوتا ہے اور شادی کا گھر بھی ہوتا ہے، اور لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر کا گھر ہوتا ہے، تو دونوں معاملات میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ جھگڑا ہو سکتا ہے، یعنی لائف پارٹنر سے جھگڑا ہو سکتا ہے اور بزنس پارٹنر سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور ویسے چلتے پھرتے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ مریخ غصہ دلاتا ہے۔ کوئی بھی بات آپ کو کسی نے کوئی بات کرنی ہے اور آپ ایک دم بھڑک جائیں گے، اس لیے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے آپ لوگوں کو۔ مریخ اس وقت الٹا چل رہا ہے۔ برج سرطان 21 دسمبر سے 27 دسمبر۔ ازدواجی معاملات میں کثرت سیارگان ہے، شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ جن افراد کے رشتے کی بات چل رہی ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی، اور جو لوگ رشتے کے منتظر ہیں ان کی بھی مراد پوری ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ شراکت سے فائدہ ملے گا، تاہم ریکوری جیسے معاملات سست روی کا شکار رہیں گے۔ ملازمتی معاملات میں اچھی پیش رفت کا امکان ہوگا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز افراد کو بہتری حاصل ہوگی۔ چھوٹی سطح والے سرکاری ملازمین پر افسران بالا کا کرم یا مہربانی ہوگی۔ جو افراد ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کی امید پوری ہونے کا مکمل امکان ہوگا۔ قانونی معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ جرائم پیشہ افراد پر جن کا تعلق برج سرطان سے ہے ان پر برا وقت چل رہا ہے۔ ضمانت کے منتظر افراد کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی۔ جن کے مقدمے ہیں ان کو بری خبر مل سکتی ہے۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ دوستوں سے تعلق ملا جلا رہے گا۔ صحت کے معاملے میں ملے جلے سیارے ہیں، تاہم صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ محبت کا سیارہ الٹا ہے، محبوب سے اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ برج اسد لیو 21 دسمبر سے 27 دسمبر کے درمیان۔ برج اسد والوں کے ملازمتی معاملات میں غیر سرکاری ہوں یا سرکاری ہوں ان میں کامیابی کا امکان نظر آتا ہے۔ معاملات محبت میں بہتری رہے گی، محبوب کا تعاون حاصل رہے گا۔ شریک حیات سے تعلق ملا جلا گزرے گا۔ مالی معاملے میں بہتری رہے گی، دوستوں سے جھگڑے کا خطرہ رہے گا۔ سرِ راہ کسی پرانے دوست سے ملاقات کا امکان ہوگا، یا کسی ایسے دوست کی خبر آئے گی جو کسی دوسرے ملک میں کافی عرصے سے گیا ہوا ہوگا اور اچانک آپ کو مل سکتا ہے۔ اسپریچول پاور روحانی اور مذہبی معاملات میں بہتری رہے گی، کسی مذہبی یا روحانی محفل میں شرکت کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر افراد کا کسی زیارت یا مذہبی مقام پر جانے کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ کاروباری حضرات کو زیادہ پرافٹ حاصل ہونے کا اشارہ مل رہا ہے۔ دوسرے ملکوں سے کاروبار کرنے والوں کو بڑا پرافٹ حاصل ہوگا۔ عزیز و اقارب سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ شراکتی معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتویں گھر میں زحل گزر رہا ہے۔ سامنے یہ لائف پارٹنر کا گھر بھی ہے اور بزنس پارٹنر کا گھر بھی ہے، شراکت کا بھی گھر ہے ایسے سمجھ لیں، تو وہاں سے زحل گزر رہا ہے، احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ طالب علم افراد کے علم میں اضافہ ہوگا،
گزشتہ ہفتوں میں اسد سے تعلق رکھنے والے جو طالب علم افراد کے علم میں سیارہ غروب تھا، تاہم اب وہ طلوع ہو چکا ہے۔ غیر ملکی سفر کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی بہتر ہے اور اندرون ملک سفر کے لیے بھی مناسب رہے گا۔ صحت کا سیارہ فی الوقت بہتر ہے، آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی۔ برج سنبلہ 21 دسمبر سے 27 دسمبر کے درمیان کثرت سیارگان معاملات محبت سے تعلق رکھنے والے برج میں ہے، لہٰذا محبت کے معاملے میں بڑی کامیابی ملے گی۔ اکثر افراد کی زندگی میں محبت کا عنصر داخل ہوگا۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا، کاروباری افراد کو اچھی خبریں ملیں گی اور سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کو بہتر پرافٹ ملنے کی امید ہے۔ کھیل کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ آرٹ اور فلم انڈسٹری والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ ریکوری اور دوسروں سے پیسہ حاصل کرنا ہو تو اس میں کامیابی ملنے کی امید نظر آ رہی ہے۔ غیر ملکی سفر کرنے والوں کو رکاوٹوں کا سامنا ہوگا اور اپنے ملک میں سفر کرنا ہو تو احتیاط سے کریں۔ سیارہ مریخ نزدیکی سفر کے برج میں الٹی حرکت کر رہا ہے۔ عزیز و اقارب سے سخت اختلافات کا خطرہ رہے گا، اس میں چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا بہت زیادہ کیئر کرنی ہے آپ لوگوں کو۔ ملازمت والے معاملات میں ملا جلا رجحان رہے گا، دوستوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ بڑے سرکاری افسران کو حکومتی دباؤ کا سامنا رہے گا۔ ذاتی صحت کا سیارہ زحل فی الوقت ٹھیک ہے، صحت اچھی رہے گی، تاہم گائنی سے تعلق رکھنے والے امراض میں مبتلا خواتین کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ برج میزان لبرا 21 سے 27 دسمبر آپ کا اپنا حاکم سیارہ زہرہ وینس گزشتہ ہفتوں سے طلوع و غروب ہوتا رہا ہے، تاہم اب یہ سیارہ تیزی سے سورج کے درجاتی حلقوں سے نکل جائے گا اور پھر طلوع ہی رہے گا، مگر خانہ مال کا حاکم سیارہ مریخ ابھی الٹا چل رہا ہے۔ اپنے اخراجات پہ نظر ثانی کی ضرورت ہوگی، آپ کو زائد اور فضول اخراجات سے پرہیز کرنا ہوگا، بالخصوص گھریلو خواتین کو محتاط رہ کر اخراجات کرنے ہوں گے۔ کاروباری حضرات کو نقصانات کا خطرہ ہوگا، رقم کی وصولی میں بھی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ شراکت کرنے والوں کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہونے کی امید ہے۔ غیر ملکی سفر پہ جانے والے افراد کو رکاوٹوں کا سامنا رہے گا، عزیزوں سے تعلقات بہتر رہیں گے۔ محبت کے معاملے میں سست روی رہے گی مگر پھر بھی بہتری رہے گی۔ شریک حیات سے تعلق کو فروغ حاصل ہوگا، شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا۔ ملازمت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بھی بہتر پوزیشن ظاہر ہو رہی ہے۔ فائن آرٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کو کامیابی ملے گی۔ نئی سواری گاڑی یا موٹر سائیکل خریدنے یا تبدیل کرنے کا خیال آئے گا۔ خاندان میں کسی خوشی کی تقریب میں شرکت کا امکان بھی بنے گا، کوئی نزدیکی سفر ہو سکتا ہے۔ مذہبی اور روحانی معاملے میں بحث سے گریز کریں ورنہ اختلافات بڑھیں گے اور پھر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ صحت آپ لوگوں کی اس ہفتے اچھی رہے گی۔ برج عقرب اسکارپیو 21 دسمبر سے 27 دسمبر کے درمیان مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہت بہتر ہے، تاہم صرف ذاتی کمائی کے حوالے سے بہتری رہے گی۔ ریکوری اور دوسروں کو دیا ہوا روپیہ ان کا اٹکا ہی رہے گا، نہ ملنے کی امید ہے، ابھی بھی نہیں ملے گا وہ آپ کو۔ اگر کسی سے پیسے لینے ہیں آپ نے تو وہ پیسہ نہیں ملے گا، الٹا پیسے کے تقاضے سے جھگڑے کا خطرہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو جائے، پیسے مانگنے پہ جھگڑا بھی ہو جائے آپ لوگوں کا۔ ملازمتی امور میں ترقی اور بہتری کے امکانات ہوں گے۔ جن افراد کی ترقی رکی ہوئی ہے وہ ترقی ہونے کا روشن امکان نظر آتا ہے اب۔ بڑے عہدوں پر فائز افراد کو حکومت سے اچھی خبریں ملیں گی۔ محبت و عشق کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ ازدواجی معاملے میں اچانک اور غیر متوقع طور پر تلخیوں کا امکان بن سکتا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری رہے گی، اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ دور ہو جائے گا، اگر کوئی پرابلم چل رہا ہے تو وہ دور ہو جائے گا۔ رشتہ دار کام آئے گا۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتر پوزیشن ظاہر ہو رہی ہے، کوئی نیا دوست بھی بن سکتا ہے۔
سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد کو مخالفین کی سخت دباؤ کا سامنا رہے گا۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کا تالِ پیدائش بھی برج عقرب ہی ہے۔ قانونی معاملات میں کچھ بہتری رہے گی۔ جن کے مقدمے چل رہے ہیں ان کو آسانی ملے گی۔ اکثر افراد کا اندرون ملک سفر کا پروگرام بنے گا۔ غیر ملکی سفر کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ گاڑی وغیرہ احتیاط سے چلائیں اور دوسروں کی ڈرائیونگ پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں یعنی آپ خود بھی احتیاط کریں اور دوسروں پہ بھی نظر رکھیں۔ یعنی سامنے والا بھی گاڑی مار سکتا ہے آپ کو، اس لیے زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ذاتی صحت کا سیارہ اچھی جگہ پر ہے۔ جو افراد بیمار چل رہے تھے ان کی صحت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اس ہفتے۔ برج قوس سیگیٹیریس 21 سے 27 دسمبر کے درمیان کافی عرصہ الٹا رہنے کے بعد آپ کا سیارہ مشتری سیدھا اور اپنے برج حمل میں داخل ہو چکا ہے، جہاں سے یہ الٹا ہونا شروع ہوا تھا۔ محبت کے معاملے میں بہتر پیش رفت ہوگی۔ محبوب سے وفا ملے گی اور پائیدار محبت حاصل ہوگی۔ خانہ مال میں کثرت سیارگان اچھی خبر لائے گی۔ مالی طور پر بہتری رہے گی۔ کہیں نہ کہیں سے اور کسی نہ کسی اسباب سے پیسہ ضرور حاصل ہوگا۔ کاروبار کرنے والوں کو بھاری پرافٹ حاصل ہوگا۔ پراپرٹی کا کام کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ بڑے سودے ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ گاڑیوں اور بھاری مشینری کا کام کرنے والے بھی فائدے میں رہیں گے۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نئے مواقع حاصل ہونے کا امکان بنے گا۔ خاندان میں کسی بڑی عمر کے فرد کی بیماری یا انتقال کی خبر کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ ملازمتی معاملے میں بہتری رہے گی۔ تبادلے کی امید رکھنے والے افراد کے لیے الٹا یورینس سازگار ثابت ہوگا۔ شریک حیات سے تعلق میں تلخی اور جھگڑے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح شراکتی معاملات میں بھی، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے برج جوزہ کا بتاتے ہوئے کہ وہ آپ لوگوں کا 7واں گھر جو ہے وہ برج قوس بنتا ہے، یعنی برج قوس والوں کا 7واں گھر جوزہ بنتا ہے، برج جوزہ والوں کا 7واں گھر قوس بنتا ہے۔ تو برج جوزہ میں مریخ گزر رہا ہے۔ دونوں کو شریک حیات سے احتیاط کے ساتھ کام چلانا گزارنا ہے، اور لائف پارٹنر ہو چاہے بزنس پارٹنر ہو، دونوں معاملات میں اسپیشلی برج جوزہ والوں کو اور برج قوس والوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ اسی طرح شراکتی معاملے میں بھی اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ دوستوں سے مالی تعاون کی خواہش رکھنے والے افراد کی امید پوری ہوگی اور دوستوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ ذاتی صحت کا سیارہ بہتر ہے، مگر صحت والے برج میں الٹا یورینس اچانک بیمار کر سکتا ہے، کیونکہ یورینس جو ہے اچانک چیزوں کا سٹار ہے، اچانک نقصان ہو سکتا ہے، اچانک فائدہ ہوتا ہے اس سے، اور اس وقت آپ کی بیماری کے گھر میں ہے تو اس لیے اچانک بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے کھانے پینے پہ احتیاط کریں آپ۔ 21 دسمبر سے 27 دسمبر برج جدی کیپریکارن طبیعت میں فکر کا مادہ بڑھے گا اور فکر ہی انسان کو آگے کا راستہ دیتی ہے۔ بے فکری نقصان کا باعث بنتی ہے۔ آسمان کا پروفیسر سیارہ زحل اپنے ہی اس کو ویسے استاد زمانہ بھی کہتے ہیں، سیارہ زحل کو استاد بھی کہا جاتا ہے اور پروفیسر بھی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی لینگویج میں۔ آسمان کا پروفیسر سیارہ زحل اپنے گھر میں موجود ہے اور نئے سیارے راستے دکھائے گا۔ اگرچہ مالی لحاظ سے سیارہ زحل سست روی لاتا ہے، تاہم جو بھی لاتا ہے وہ دیر پا اور پائیدار ہوتا ہے۔ محبت کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ اس وقت آپ کے برج میں زہرہ، شمس اور عطارد کا اجتماع ہے۔ ایسا اجتماع کوئی نہ کوئی رنگ ضرور دکھائے گا۔ ترقی کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھلے گا۔ شریک حیات سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ شراکتی معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ طالب علم افراد کے علم میں اضافہ ہوگا، بالخصوص میڈیکل اور سائنس کے طالب علموں کو ترقی حاصل ہوگی۔
سیارہ عطارد جو علم سے متعلق ہے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا، تاہم مجموعی طور پر بہتری رہے گی۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے سخت ہفتہ ہوگا۔ افسران بالا کی ڈانٹ پڑ سکتی ہے اور کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ روحانی معاملات میں بہتری رہے گی۔ عزیز و اقارب سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ذاتی صحت کا سخت خیال رکھنا ہوگا۔ امراض قلب اور خونی امراض میں مبتلا افراد کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ برج دلو 21 سے 27 دسمبر کے درمیان برج دلو والوں کے مالی معاملات میں بہتری رہے گی۔ یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، تاہم سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے بروکرز کو محتاط رہ کر شیئرز کا کام کرنا ہوگا۔ جلد بازی میں شیئرز اٹھانے سے گریز کریں ورنہ نقصان کا خطرہ رہے گا۔ گھریلو خواتین کو چھوٹے بچوں کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا، کسی کو چوٹ لگنے کا خطرہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد جم جاتے ہیں تو بھاری وزن اٹھانے سے بھی گریز کریں۔ دوستوں سے تعاون میں فائدہ ملے گا۔ قانونی معاملات میں بہتری رہے گی۔ مقدمے میں جیت ملنے کا امکان ہوگا، یعنی آپ لوگ مقدمہ جیت بھی سکتے ہیں اس ہفتے۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے دلو افراد کے لیے یہ ہفتہ اہم بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عزیز و اقارب سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ کسی عزیز سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں سخت اختلافات کی تلوار سر پر لٹکتی رہے گی۔ اپنے محبوب کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی عافیت رہے گی۔ شریک حیات سے تعلق بہتر رہے گا۔ غیر ملکی سفر کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ طالب علم افراد کا رجحان غیر علمی مشاغل کی طرف زیادہ رہے گا۔ صحت کا سیارہ بہتر پوزیشن میں ہے، صحت اچھی رہے گی۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ جلد اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے۔ برج حوت پائسز 21 دسمبر سے 27 دسمبر کے درمیان برج حوت سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے مالی لحاظ سے کامیاب ہفتہ گزرنے کی امید ہے۔ کاروباری اور غیر کاروباری افراد کو پیسہ حاصل ہوگا، نئے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ زندگی میں ایسے لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر اہم ثابت ہوں گے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ ترقی کی امید رکھنے والوں کی امید پوری ہو سکتی ہے، نئی ملازمت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت کے معاملے میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ شریک حیات سے تعلق میں بھی اچھائی حاصل رہے گی۔ دوستوں کے ساتھ کسی تفریح مقام پر جانے کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے علاوہ زندگی میں کوئی نیا دوست بھی داخل ہو سکتا ہے۔ سیارہ نیپچون جو انسان کو دوسروں کی ٹو اور جاسوسی پر اکساتا ہے، آپ کے برج میں موجود ہے، لہذا دوسروں کے راز کو راز ہی رکھیں۔ قانونی معاملات میں سست روی رہے گی، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ جن کے مقدمے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ فی الوقت کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ سفر کا سیارہ الٹا ہے۔ یہ ہفتہ غیر ملکی سفر کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کار اور موٹر بائیک دھیان سے چلائیں۔ سیارہ مریخ الٹی حرکت خانہ نمبر 4 میں کر رہا ہے۔ آپ کے چوتھے گھر میں سیارہ مریخ ہے اور اس لیے گاڑی چلانی ہو، بائیک چلانی ہو، احتیاط کے ساتھ چلائیں، کیونکہ چوتھا گھر جو ہے سواری کے متعلق سمجھا جاتا ہے، اس لیے خطرہ رہے گا۔ آپ لوگوں کی ہیلتھ کا جو سیارہ شمس ہے اچھی پوزیشن میں ہے، صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ آپ اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کے ساتھ میرا یہ واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔